بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک غریب عورت کی کہانی سناتی ہوں جس کی مالکن نے اپنا گناہ اس غریب کے سر ڈال کر اسے عمر قید کروا دی۔ رات دھیرے دھیرے ڈھل رہی تھی۔ آج اسے 10واں روز تھا جیل کی سلاخوں کے پیچھے۔ تمام عورتیں خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھیں۔ ان کا سکون دیکھ کر گمان ہوتا تھا جیسے وہ 7 پشتوں سے یہاں رہ رہی ہوں، مگر سکھا اب تک جاگ رہی تھی۔ آج سحری کے لیے اپنے کیبن میں سب کو اٹھانے کی باری اس کی تھی۔ سکھا کو اپنا گاؤں اور بہن بھائی ماں باپ یاد آ گئے۔ وہ لالا موسیٰ کی رہنے والی تھی۔ اس کا گاؤں بھی شہر کی طرح لگتا تھا۔ ہر چیز کی سہولت موجود تھی۔ صبح سحری میں اس کے ابا گرم گرم پراٹھے اور حلوہ لے کر آتے۔ اماں ابا نماز روزے کے بہت پابند تھے۔ 16 سال کی عمر میں اس کی شادی موسیٰ سے ہو گئی۔ موسیٰ اس کے ماموں کا بیٹا تھا۔ موسیٰ اس سے عمر میں کافی بڑا تھا۔ سکھا جس کا نام سکینہ بی بی تھا، اچھے نین نقش گوری رنگت والی ایک پرکشش لڑکی تھی۔ موسیٰ اور اس کا کوئی جوڑ نہیں تھا، بس غربت کی وجہ سے موسیٰ اسے لے کر کراچی آ گیا۔ وہ کلفٹن کے ایک بنگلے میں چوکیداری کرتا تھا۔ بچپن ہی سے وہ اس سیٹ کے ساتھ رہتا تھا۔ سیٹ نے اسے رہنے کے لیے سرونٹ کوارٹر دیا ہوا تھا تاکہ وہ دونوں آرام سے رہیں۔ موسیٰ کے ساتھ ساتھ سکھا بھی گھر کے کام کاج میں سیٹ کی بیوی فوزیہ کا ہاتھ بٹاتی۔ دونوں اپنی دنیا میں مگن تھے، مگر انسان محبت و اعتبار کر کے ہمیشہ دھوکہ کھاتا ہے۔ آج کے دور میں انسان پر اعتبار کرنے کے لائق نہیں۔ وہ نہیں جانتا کہ وہ کس پر اعتبار کر رہا ہے۔ موسیٰ سکھا سے بہت محبت کرتا تھا۔ سکھا کا رنگ روپ موسیٰ کی محبت کی چھاؤں میں اور بھی نکھر گیا تھا۔ وہ کہیں سے بھی گاؤں کی نہیں لگتی تھی۔ فوزیہ اسے اپنے پرانے اچھے کپڑے پہننے کے لیے دیتی تھی۔ وہ کپڑے پہن کر بن سنور کر فوزیہ کے ساتھ کہیں جاتی تو وہ اس کی بیٹی ہی لگتی تھی۔ فوزیہ نے سکھا کو اپنا اتنا گرویدہ بنا لیا کہ وہ اس پر جان بھی دینے کے لیے تیار تھی۔ فوزیہ کے کسی اور آدمی سے تعلقات تھے، اس بات کا سکھا کو بھی علم تھا، کیونکہ فوزیہ نے اسے خود سے اتنا قریب کر لیا تھا کہ سکھا اس کی زندگی کے شب و روز تک کا علم رکھتی تھی۔ فوزیہ کے 2 بچے تھے، ایک بیٹی اور ایک بیٹا۔ دونوں سٹڈی کے لیے دوسرے ملک میں تھے۔ جب سیٹ شکیل آفس چلا جاتا تو فوزیہ فون کر کے اپنے آشنا کو گھر بلا لیتی اور وہ بھی معمول کی طرح ایکسٹرا کیز کے ساتھ پچھلے دروازے کو کھول کر بیڈ روم میں آ جاتا اور پھر نفس کے تمام تقاضے پورے ہوتے۔ ادھر سکھا گیٹ پر بیٹھ کر موسیٰ سے گپ شپ کرتی تاکہ اسے کوئی شک نہ ہو، اور اس کے علاوہ سیٹ کی گاڑی بھی اسی دروازے سے اندر داخل ہوتی تھی۔ وقت گزرتا گیا۔ سکھا فوزیہ کے راز میں شامل رہی۔ وہ گاؤں کی سیدھی سادی لڑکی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ وہ اس راز کی وجہ سے بہت بڑی مصیبت میں پھنس جائے گی۔ کافی دن سے یہ بات سننے میں آ رہی تھی کہ بچے واپس پاکستان آ رہے ہیں۔ فوزیہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ آئیں، کیونکہ اس کا بیٹا ریحان بہت ہی غصے والا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ اسے فوزیہ کا کوئی راز نہ پتہ چل جائے۔ سکھا نے اسے سمجھایا کہ تم کہیں باہر ہوٹل میں اس سے مل لینا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مگر ریحان بہت شکی ہے۔ اسے مجھ پر بچپن سے شک ہے۔ وہ اپنے ہی ڈر سے الجھتی رہی اور آخر کار بچے پاکستان آ گئے۔ ریحان بہت غصے والا تھا۔ ہر چیز اسے ٹائم پر چاہیے تھی۔ فوزیہ ہر وقت اس کے لیے اٹینشن رہتی۔ وہ باپ کا بہت لاڈلا تھا۔ کچھ دن گھر میں رہنے کے بعد وہ پاپا کے ساتھ فیکٹری جانے لگا تاکہ وہ بھی کاروبار کو سمجھ سکے۔ فوزیہ کو پھر موقع مل گیا اور اس کا آشنا پھر سے اس سے ملنے آنے لگا۔ سکھا نے اسے سمجھایا بھی کہ باجی تم اس بندے کو گھر مت بلاؤ، خطرہ ہے، باہر مل لو۔ نہیں بھائی، باہر نہیں مل سکتی۔ باہر زیادہ تر لوگ مجھے سیٹ کی بیوی کے طور پر جانتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، مگر ایک نہ ایک دن یہ راز پتہ چلنا تھا۔ ریحان کو کسی طرح شک ہو گیا اور اسے یہ بھی پتہ چل گیا کہ ماں کے ساتھ اس کھیل میں سکھا بھی برابر کی شریک ہے۔ بس وہ ٹوہ میں لگ گیا۔ پھر وہ وقت بھی جلد ہی آ گیا۔ ریحان اس وقت گھر میں داخل ہوا جب وہ شخص گھر میں داخل ہوا۔ کسی کو پتہ بھی نہیں چل سکا، مگر سکھا نے ریحان کو پچھلے دروازے سے داخل ہوتے دیکھ لیا تھا۔ وہ جلدی سے فوزیہ کے کمرے کی طرف بھاگی۔ ابھی فوزیہ سنبھل بھی نہ پائی تھی کہ ریحان اندر داخل ہو گیا۔ فوزیہ بہت ہی چالاک تھی۔ اس نے بجلی کی سی تیزی سے بیڈ پر سکھا کو دھکا دے دیا اور ساتھ ہی اس کا گریبان بھی چاک کر دیا تاکہ ریحان یہ سمجھ سکے کہ اس کی ماں نہیں بلکہ بستر پر سکھا تھی۔
سکھا اس افتاد سے سنبھل بھی نہ سکی۔ ریحان کمرے میں داخل ہو گیا۔ فوزیہ دوسرے راستے سے کچن میں داخل ہو گئی۔ ریحان نے پھل کاٹنے والی چھری اٹھائی اور اس شخص کے پیٹ میں اتار دی۔ اتنے میں فوزیہ کو موقع مل گیا۔ اس نے شور مچا کر موسیٰ اور مالی بابا وغیرہ کو مدد کے لیے بلا لیا۔ پولیس کو کال بھی کر دی۔ اسے اب ریحان کو پھانسی کے پھندے سے بچانا تھا، کیونکہ وہ اس کی اولاد تھی اور سکھا نوکر کی بیوی۔ اس نے پولیس کو بیان دیا کہ مجھے نہیں معلوم یہ آدمی کون ہے، میں سکھا پر بیٹی کی طرح بھروسہ کرتی تھی۔ آپ دیکھ رہی ہیں ہمارے گھر وائٹ واش ہوا ہے۔ میں نے سکھا سے کہا تھا میرے کمرے کی صفائی کر دو، مجھے پھیلا ہوا گھر برا لگتا ہے۔ میں تو دوسرے کمرے میں تھی۔ میں نے سکھا سے پوچھا اندر کمرے میں کون ہے؟ اس نے بتایا کہ اندر رنگ کرنے والا ہے، میں اس کے ساتھ مل کر کمرہ سمیٹ رہی ہوں، آپ اسے کچھ اوپر سے پیسے دے دینا، ٹھیک جب کام ختم ہو جائے تو بتا دینا۔ میں ابھی شور کی آواز سن کر آئی ہوں۔ میرا بیٹا ریحان بھی آ گیا۔ ہم دونوں نے دیکھا کہ رنگ والا سکھا سے زبردستی کر رہا تھا۔ ریحان اسے بچانے کے لیے آگے بڑھا۔ اس سے پہلے سکھا نے اس کے پیٹ میں چھری اتار دی۔ یہ دیکھیے چھری بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ فوزیہ نے ریحان کو اشارہ کیا کہ وہ کمرے سے نکل جائے۔ ریحان جلدی سے کمرے سے نکل گیا۔ وہ ماں کی چال سمجھ گیا، مگر کیا کرتا؟ اگر وہ سچ بولتا تو 14 سال کی قید کاٹتا، اس لیے اس نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی۔ سکھا کو پولیس نے جیل میں بند کر دیا۔ موسیٰ چیختا رہا، نہیں میری سکھا ایسی نہیں، مگر غریب کی کون سنتا ہے؟ سکھا نے بھی منہ سے کچھ نہ کہا۔ وہ کیا کہتی، اس کی کون سنتا؟ اس طرح اسے جیل ہو گئی۔ کچھ عرصے موسیٰ اس سے ملنے آتا رہا، پھر نہ جانے وہ کہاں غائب ہو گیا۔ پتہ نہیں کتنی عیدیں اسی طرح گزر گئی۔ ہر عید پر سکھا روتی آنکھوں سے موسیٰ اور اپنے باپ کا انتظار کرتی کہ شاید ابا اس سے ملنے آ جائیں۔ ابا تو نہیں آئے، مگر ان کی موت کی خبر گاؤں سے آئی۔ وہ مہینہ بھی رمضان کا تھا جب اس کا باپ منو مٹی تلے دب چکا تھا۔ وہ عید پر ابا اور ماں کو یاد کر کے بہت روئی۔ موسیٰ بھی بہت یاد آتا رہا۔ اس نے اپنے طور پر موسیٰ کا پتہ کروایا۔ کچھ لوگوں نے اسے بتایا کہ وہ نشے کے انجیکشن استعمال کرتا تھا، شاید غلط دوا استعمال کرنے کی وجہ سے مر گیا۔ وہ موسیٰ کو بہت یاد کرتی تھی۔ موسیٰ اسے بہت چاہتا تھا۔ ہر عید پر اسے بازار لے کر جاتا، اس کے پسند کے کپڑے، چپل، ہر چیز اس کی مرضی سے دلاتا۔ جب وہ عید پر تیار ہو کر اس کے سامنے جاتی تو وہ بس یہی کہتا، اب تو موسیٰ کی دلہن لگ رہی ہے، بس تو ہمیشہ اسی طرح سجی سنوری نظر آیا کر، تو میری زندگی ہے۔ وہ شاید سکھا کا دکھ برداشت نہ کر سکا۔ سکھا کا جیل میں سب کے ساتھ سلوک اچھا تھا، اس لیے سب اس کی عزت کرتے۔ ماہوں سال گزرتے گئے، سکھا کی 2 سال کی سزا بھی معاف کر دی گئی۔ سکھا قید سے رہا ہو گئی۔ جیل کے بڑے سارے آہنی گیٹ سے نکل کر جب اس نے کھلے آسمان تلے خود کو آزاد محسوس کیا تو اسے لگا وہ ایک قید سے نکل کر دوسری قید میں آ گئی ہے۔ اس کے قدم تیزی سے عیدی ہوم کی طرف اٹھ رہے تھے۔ ہر جگہ گدھ ہیں، ہر جگہ افریت بھری چڑیلیں نفس کی پیاس میں زبانیں باہر نکالے کھڑی تھی، مگر پھر بھی خدا نے جائے پناہ رکھی ہے اور وہ اسی جانب بڑھتی چلی گئی۔